اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں the degrees of adjectives پڑھی تھی جنہیں 3 degrees of comparison بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ the positive degree, the comparative degree اور the superlative degree. بالکل اسی طرح سے ہی degrees of adverbs بھی ہوتی ہیں. انہیں بھی 3 degrees of comparison کہا جاتا ہے. Adverbs کی 3 degrees کے نام بھی اسی طرح سے ہیں. پہلی ڈگری کا نام ہے positive degree. ایڈوربس کی دوسری ڈگری کا نام ہے comparative degree اور ایڈوربس کی تیسری ڈگری کا نام ہے superlative degree. جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ایڈوربس کا کام ہوتا ہے to describe verbs یعنی یہ ایکشن ورڈز کو ڈسکرائب کرتے ہیں یعنی ان کے متعلق کچھ نہ کچھ بتاتے ہیں. مثال کے طور پر اس چھوٹے سے جملے کو دیکھتے ہیں he ran fast یعنی وہ تیز بھاگا. اس جملے میں لفظ ran جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک verb یعنی ایکشن ورڈ اور لفظ fast جو ہے یہ ڈسکرائب کر رہا ہے لفظ ran کو یعنی اس کے متعلق بتا رہا ہے کہ کس طرح بھاگا گیا fast یعنی تیزی کے ساتھ. تو اس طرح سے لفظ fast جو ہے یہ کہلایا جائے گا ایک adverb. تو اس جملے میں ایک شخص کے بھاگنے کے انداز کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس انداز میں بھاگا لیکن اس جملے میں اس شخص کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں کیا جا رہا. تو یہاں جو ایڈورب استعمال ہوا ہے یہ ڈگری کے لحاظ سے کہلایا جائے گا پازیٹیو. اب ایک اور اگزامپل دیکھتے ہیں You ran faster than him یعنی تم اس سے زیادہ تیز دوڑے. تو اس جملے میں بھی لفظ ran کیا ہے؟ یہ ہے ایک verb یعنی ایکشن ورڈ اور لفظ faster یعنی زیادہ تیز. اس کی مدد سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کس انداز میں بھاگا گیا یعنی یہ لفظ ran کو ڈسکرائب کر رہا ہے. چونکہ یہ ایک verb کو ڈسکرائب کر رہا ہے لہذا لفظ faster جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک adverb. لیکن اب چونکہ اس جملے میں لفظ faster کو استعمال کیا گیا ہے دو لوگوں کے بھاگنے کے عمل کو آپس میں کمپیئر کرنے کے لیے یعنی اس کے مقابلے کے طور پر کہ کون کس سے زیادہ تیز بھاگا. You ran faster than him یعنی تم اس سے زیادہ تیز بھاگے. تو اس طرح سے لفظ faster کی مدد سے you اور him کے درمیان ایک قسم کا کمپیریزن یعنی مقابلہ بتایا گیا ہے. لہٰذا اپنی ڈگری کے لحاظ سے اب لفظ faster جو ہے وہ ایک کمپیریٹیو ڈگری کا ایڈورب کہلایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں ایک اور جملہ علی ran the fastest of all یعنی علی سب سے تیز بھاگا. یعنی اس جملے میں علی کا مقابلہ باقی تمام لوگوں سے ہو رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ تیز بھاگتا ہے یا سب سے زیادہ تیز بھاگا. تو اس جملے میں بھی لفظ ran جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک verb اور لفظ fastest جو ہے یعنی سب سے زیادہ تیز یہ بتا رہا ہے بھاگنے کے انداز کے متعلق. تو اس طرح سے لفظ fastest ہو گیا ایک ایڈورب کیونکہ یہ ایک verb کو ڈسکرائب کر رہا ہے اور اپنی ڈگری کے لحاظ سے یہ کہلایا جائے گا ایک superlative ایڈورب کیونکہ superlative ایڈورب کی وہ ڈگری ہوتی ہے جس کی مدد سے کسی عمل کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ کس طرح سے باقی سب کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے یا کمتر ہے. تو یہاں ہم نے دیکھی سب سے بہتر کی اگزامپل. اسی طرح سے اب دیکھتے ہیں سب سے کمتر کی اگزامپل. اس کی بھی تینوں ڈگریز کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے پازیٹیو ڈگری. تو اس کی اگزامپل ہے یہ جملہ You know little یعنی تمہیں کم پتہ ہے. know کا مطلب ہے جاننا یا پتہ ہونا. یہ ایک verb ہے اور لفظ little جو ہے وہ چونکہ اس verb کو ڈسکرائب کر رہا ہے یا اس کے متعلق بتا رہا ہے لہٰذا یہ ہے ایک adverb. اور چونکہ اس جملے میں صرف ایک شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے یعنی اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے نہیں ہو رہا لہٰذا adverb کی یہ قسم اپنی ڈگری کے لحاظ سے کہلائی جائے گی پازیٹیو ڈگری. تو ایڈورب کی اس قسم کو پازیٹیو ڈگری کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اسے استعمال کیا گیا ہے کسی عمل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے لیکن اس میں جس شخص کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے نہیں کیا جا رہا ہے.
صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسے کم پتہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور ایگزامپل۔ He knows even less یعنی اسے اس سے بھی کم پتہ ہے۔ تو اس جملے میں بھی لفظ knows جو ہے یہ ہے ایک ورب، جبکہ even less کے الفاظ جو ہیں یہ knows کے ورب کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کتنا پتہ ہے، اس سے بھی کم۔ اس طرح سے ایون لیس کے الفاظ جو ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایڈورب، جو کہ اپنی ڈگری کے لحاظ سے کہلائی جائے گی کمپیریٹیو ڈگری، کیونکہ اب یہاں کسی ایک شخص کے عمل کا مقابلہ کسی دوسرے شخص سے کیا جا رہا ہے۔ ہی نوز ایون لیس یعنی اسے اس سے بھی زیادہ کم پتہ ہے۔ اس جملے کو اس دوسرے جملے کے مقابلے میں دیکھتے ہیں، یعنی اس سے پچھلا جملہ جو تھا یو نو لٹل یعنی تمہیں کم پتہ ہے، اور اب یہ ہے اسے اس سے بھی کم پتہ ہے یعنی تم سے بھی کم پتہ ہے۔ تو اس طرح سے یہاں دو لوگوں کا آپس میں مقابلہ کیا جا رہا ہے کہ کسے کتنا پتہ ہے۔ تو جب دو لوگوں کے عمل کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے اس کے لیے جو ایڈورب استعمال کرتے ہیں اسے کمپیریٹیو ڈگری کہا جاتا ہے۔ اب پچھلے دو جملوں کے مقابلے میں ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ They know the least یعنی انہیں سب سے کم پتہ ہے۔ تو اس جملے میں لفظ نو یعنی پتہ ہے، یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے ایک ورب یعنی ایکشن ورڈ، اور the least کے الفاظ جو ہیں یہ ڈسکرائب کر رہے ہیں نو کے ایکشن کو۔ تو اس جملے میں یہ کام دے رہے ہیں ایک ایڈورب کا، اور اپنی ڈگری کے لحاظ سے یہ ایڈورب کہلایا جائے گا ایڈورب آف سپرلیٹو ڈگری، کیونکہ اس کی مدد سے یہ بتایا جا رہا ہے ایک عمل کے متعلق کہ وہ باقی تمام عوامل کے مقابلے میں کیسا ہے، جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ انہیں سب سے کم پتہ ہے، یعنی باقی سب کے مقابلے میں وہ سب سے کم جانتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب کسی شخص کے عمل کے متعلق بتایا جا رہا ہو کہ وہ کس طرح کا ہے لیکن اس کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے نہ کیا گیا ہو، تو اس کے لیے جو ایڈورب استعمال ہوتا ہے وہ کیا کہلایا جاتا ہے؟ ایڈورب آف پازیٹیو ڈگری۔ لیکن جب کسی شخص کے عمل کا مقابلہ کسی دوسرے شخص کے عمل سے کیا جائے تو اس کے لیے جو ایڈورب استعمال کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے ایڈورب آف کمپیریٹیو ڈگری۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کے عمل کا مقابلہ باقی سب کے عمل سے کیا جائے اور ان کے مقابلے میں بتایا جائے کہ وہ کس طرح سے بہتر یا کمتر ہے، تو اس کے لیے جو ایڈورب استعمال کیا جاتا ہے وہ کہلایا جاتا ہے ایڈورب آف سپرلیٹو ڈگری۔ تو اسی طرح سے اب ہم دیکھتے ہیں چند اور ایڈوربس کو اور ان کی ڈگریز آف کمپیریزن کو۔ تو ہمارے پاس یہ ایگزامپلز ہیں۔ لفظ فاسٹ جو ہے یہ ایڈورب کی پازیٹیو ڈگری ہے، فاسٹر ہے کمپیریٹیو، اور فاسٹسٹ سپرلیٹیو۔ تو کسی ایک شخص کے عمل کے متعلق بتانا ہو تو اس کے لیے استعمال کریں گے لفظ فاسٹ، اور اگر اس کے عمل کو کسی دوسرے شخص کے عمل سے کمپیئر کرنا ہو یا اس کے مقابلے میں بتانا ہو تو اس کے لیے استعمال کیا جائے گا لفظ فاسٹر، اور اگر کسی شخص کے عمل کو باقی تمام لوگوں کے عمل کے مقابلے میں بتانا ہو تو اس کے لیے لفظ فاسٹسٹ کا استعمال کیا جائے گا۔ جیسا کہ لفظ فاسٹ کا مطلب ہے تیز، فاسٹر کا زیادہ تیز، اور فاسٹسٹ کا سب سے زیادہ تیز۔ اسی طرح سے ہے لفظ لاؤڈ یعنی اونچا، مور لاؤڈلی یعنی اس سے زیادہ اونچا، اور موسٹ لاؤڈلی یعنی سب سے زیادہ اونچا۔ اسی طرح ہے لفظ بیڈلی یعنی بری طرح، پھر ہے لفظ ورس یعنی اس سے زیادہ برا، اور ورسٹ یعنی سب سے زیادہ برا۔ اسی طرح سے لفظ ویل یعنی اچھا، یہ ہے پازیٹیو ڈگری، اور اس کی کمپیریٹیو ڈگری ہوگی بیٹر دین یعنی اس سے بہتر، اور اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہوگی بیسٹ آف آل یعنی سب سے بہتر یا سب سے اچھا۔ جیسا کہ ان جملوں میں ان کا استعمال کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے شی سنگز ویل یعنی وہ اچھا گاتی ہے۔ تو یہاں صرف ایک لڑکی یا خاتون کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا گاتی ہے، وہ اچھا گاتی ہے، جبکہ اگلے جملے میں کہا گیا ہے
You sing better than her यानी तुम उससे बेहतर गाती हो। तो इस जुमले में अब दो लोगों का आपस में मुकाबला किया जा रहा है। अब देखते हैं आखिरी जुमला, सारा सिंग्स बेस्ट ऑफ ऑल यानी सारा सबसे अच्छा गाती है। तो इस जुमले में सारा के मुतालिक बताया जा रहा है कि वो बाकी सब के मुकाबले में कैसा गाती है। तो इस तरह से लफ्ज़ वेल जो है ये किस किस्म का एडवर्ब है या इसकी क्या डिग्री है? ये है एडवर्ब ऑफ पॉजिटिव डिग्री। और इस दूसरे जुमले में बेटर देन यानी उससे बेहतर, ये मिलकर एडवर्ब की कौन सी डिग्री बना रहे हैं? एडवर्ब ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। जबकि बेस्ट ऑफ ऑल यानी सबसे बेहतर के जो अल्फाज हैं ये मिलकर एडवर्ब की कौन सी डिग्री बना रहे हैं? एडवर्ब ऑफ सुपरलेटिव डिग्री। तो ये थी डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स जिन्हें 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है। इन्हें अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।